بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احکام پردہ۔ پردہ اور اسلام۔ پردہ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ سورہ احزاب۔ اور اپنے گھر میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے سے بناؤ سنگار نہ کرتی پھرو۔ سورہ احزاب۔ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت چھپا رکھی ہے معلوم ہو جائے۔ سورہ نور۔ پس کسی غیر محرم سے میٹھی زبان میں بات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ تم سے کچھ امید باندھ بیٹھے۔ سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کی آیت 59 کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر جامع البیان میں اس کے تحت لکھتے ہیں، شریف عورتیں لونڈیوں سے مشابہ بن کر نہ نکلیں کہ چہرہ اور بال کھلے ہوں، بلکہ اپنے اوپر اپنی چادر کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرات نہ کرے۔ دور جاہلیت میں شریف عورتیں اور لونڈیاں سب کھلی پھرتی تھیں اور بدکار لوگ ان کا پیچھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شریف عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں۔ قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں، جب وہ اپنی حاجات کے لیے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے چہروں اور اپنے جسموں کو چھپائیں۔ امام محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی جو نبی کریم کے دور میں مسلمان ہوئے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ پردے کی شریعت۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے عورت اور مرد کو ان کی فطرت اور ساخت کے مطابق حقوق دیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اسلامی حقوق انتہائی جامع اور پرداخت متوازن ہیں، اس نے دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھانے کی ترغیب دی۔ بالخصوص عورت کے حقوق کی طرف کافی توجہ دلائی، کیونکہ عورت زمانہ جاہلیت سے ظلم و ستم، زیادتی و جور، اذیت و ضرر اور حقارت و ذلت کی چکی میں پس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کار مذلت سے نکالنے کے لیے فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس کے حقوق و واجبات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں افراط ہے اور نہ ہی تفریق، یہ بالکل ضابطۂ عدل کے موافق ہیں۔ اسلام نے کنبے و خاندان کا بوجھ، بیرونی معاملات کا انتظام و انصرام اور معاشی ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی ہیں، اور گھریلو معاملات مثلاً کھانا پکانا، گھر کی صفائی و نظافت اور بچوں کی تربیت کو عورت کے کندھوں پر ڈال دیا ہے، کیونکہ عورت کا وجود معاشی ذمہ داریاں سنبھالنے کا متحمل نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس وہ ہیرے بند مٹھی کی طرح کی ہے، اگر بند یعنی باپردہ ہے
جو ہیرے، سونا، چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے، تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ بے حیا عورت۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے اس لیے ہوتے ہیں، 2 زائد کپڑوں میں ایک سکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتے ہیں۔ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں، لیکن تو اللہ سے بالکل۔ پردے کے فوائد اور بے پردگی کے نقصانات۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ پردہ دار خاتون کا نسب محفوظ ہے۔ پردہ سے شرمگاہ اور نظر کی حفاظت رہتی ہے۔ پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ پردہ نسوانی حسن کا محافظ ہے۔ پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے۔ پردہ چھوٹے بڑے کئی گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ پردہ مسلمان عورت کا شعار ہے۔ با پردہ عورت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ با پردہ عورت اپنے رب کے زیادہ قریب ہے۔ پردہ عورت کے لیے افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ پردہ انسان نما بھیڑیوں کی تیز نظروں سے بچاتا ہے۔ پردہ عورت کے دل و دماغ کا محافظ ہے۔ پردہ زنا، بد نظری اور ناجائز بات چیت سے روکتا ہے۔ پردہ ایسا شرعی حکم ہے جس میں دین و دنیا کا فائدہ ہے۔ پردہ معاشرتی امن کا ذریعہ ہے۔ پردہ دار خاتون کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ پردہ عورت کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ پردہ دار عورت، نیک عورت، ستر اولیاء کی عبادت کے برابر اجر کی۔ بے پردہ عورت کے نقصانات۔ بے پردگی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ بے پردگی جاہلیت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے۔ بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا مشکل ہے۔ بے پردہ عورت کا نسب اور آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بے پردہ عورت لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ بے پردہ عورت اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والی ہے۔